बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील मेलसी ज़िला बिहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे दो चैनल है, करमानी टीवी जिसमें मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ और उसमें बयान करता हूँ, और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3 जिसमें आपकी खिदमत में मसाइल फ़िक़्ह हदीस पाक से रोशनास करता हूँ। आज मैं आपको बकिया मसाइल जुमा के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। ये फ़िक़्ह अहनाफ के मसाइल हैं। फ़िक़्ह अहनाफ हनफी भी सच्ची है, मालिकी, हम्बली और शाफ़ी, ये तमाम चार इमाम हैं, हक़ पर हैं। मेरे दोस्तों, जुमा के बारे में मैं पिछले गुज़श्ता अर्ज़ कर चुका हूँ, अब आगे मैं ये मसाइल अर्ज़ करता हूँ। खुतबा जुमा में ये चीज़ें सुन्नत है: ख़तीब का एक होना, खड़ा होना, नंबर 3 खुतबा से पहले ख़तीब का बैठना, नंबर 4 ख़तीब का मिंबर पर होना, नंबर 5 और सामईन की तरफ से मुँह और किबला को पीठ करना, और बेहतर यह है कि मिंबर महराब के बाएं जानिब हो, नंबर 7 हाज़रीन का मुतवज्जा बाउ में होना यानी खुतबा से पहले, आऊज़ बिल्लाह आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलंद आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुने, नंबर 10 अलहम से शुरू करना अल्लाह अज़्ज़ व जल की, और 11वां सना करना अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदनीयत, नंबर 12 और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देना, हजूर पर दरूद भेजना, नंबर 14 कम से कम एक आयत की तिलावत करना, 15 पहले खुतबा में वाइज़ व नसीहत होना, और दूसरे में हम्द व सना शहादत दरूद का इयादा करना, नंबर 17 और दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना, 18 और दोनों खुतबे हल्के होना और दोनों के दरमियान बकदरे 3 आयात पढ़ने के बैठना मुस्तहब है कि दूसरे खुतबा में आवाज़ बानिस्बत पहले के पस्त हो, और खुलफाए राशिदीन और अमीन मुकरमीन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िक्र भी होना बेहतर है। दूसरे खुतबा जो है, खुतबा इस तरह शुरू करना चाहिए: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। इसका मैं तर्जुमा अर्ज़ कर देता हूँ। हम्द है अल्लाह के लिए, हम उसकी हम्द करते हैं और उससे मदद तलब मग़फ़िरत चाहते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और उस पर तवक्कल करते हैं और अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने नफ्सों की बुराई से और अपने अमाल की बदी से। जिसको अल्लाह ताला हदायत करे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसको गुमराह करे उसे हदायत करने वाला कोई नहीं। मेरे दोस्तों, मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ मुंह करके, और दाहिने बाएं हो तो इमाम की तरफ मुड़ जाए, और इमाम से करीब होना, मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ मुंह करे, और दाहिने बाएं तो इमाम की तरफ मुड़ जाए, और इमाम से करीब होना अफजल है। मगर ये जायज़ नहीं कि इमाम से करीब होने के लिए लोगों की गर्दनों में फैलाएंगे। अलबत्ता अगर इमाम अभी खुतबा को नहीं गया तो फिर और आगे जगह बाकी है तो आगे जा सकता है, और खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे ही बैठ जाए। खुतबा सुनने के हालत में दो जानू बैठे जैसे नमाज में बैठते हैं। ये मसला फतवा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये मसला दुर मुख्तार में बहार शरीयत में मौजूद है। बादशाह इस्लाम की ऐसी तारीफ़ हो, यानी जो बादशाह वक्त का होता है उसके मुतल्लिक़ मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी ऐसी तारीफ़ हो जो उसमें न हो तो हराम है। एक मालिक गैर जो है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मसला जो है दुर मुख्तार में भी मौजूद है और बाकी किताबों में भी जो मौजूद है, जो मैं अर्ज़ कर रहा था। मेरे दोस्तों, खुतबा में आयात ना पढ़ना
مثال کے طور پر دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ نہ کرنا یا اثناء خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ پھر اس مسئلے کو پھر دوبارہ سن لیں کہ خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نہ پڑھنا، خطبے میں بغیر آیات کی ہو، یہ دونوں خطبے کے درمیان میں جلسہ نہ کرنا، یعنی ایک ہی جو ہے خطبہ پڑھنا اور بیٹھنا درمیان میں نہ بیٹھیں، یا اثناء خطبہ میں کلام کرنا مکروہ، یا کرنا کلام میں بولنا، خطبہ میں بولنا، یہ تمام تینوں چیزوں مکروہ ہیں جو میں نے عرض کیا۔ البتہ اگر اس خطیب نے ایک بات کا حکم کیا کہ بری بات سے منع کیا تو اسے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان میں خطبہ خلط کرنا خلاف سنت متوارثہ سے ہے۔ یوں ہی خطبہ میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے، اگرچہ عربی ہی کے کیوں نہ ہوں، ہاں دو ایک شعر پند و نصیحت کے متعلق اگر کبھی پڑھ لے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد، اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا، صرف عورتیں یا بچے ہوں تو پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے اور فتاوی در مختار میں بھی اور فتاوی شامی میں بھی موجود ہے مسئلہ۔ خطبہ کے وقت جو لوگ کے موجود تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے 3 آگے تو ان کے ساتھ امام جمعہ پڑھے، یعنی جمعہ کی جماعت کے لیے انہیں لوگوں کا ہونا ضروری نہیں جو خطبہ کے وقت حاضر تھے، بلکہ ان کے غیر سے بھی ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر سب مقتدی بھاگ گئے یا صرف وہ لوگ رہ گئے، 2 آدمی یعنی رہ گئے تو جمعہ باطل ہو گیا۔ سرے سے ظہر کی نیت باندھے اور اگر سب بھاگ گئے مگر 3 مرد باقی ہیں، یا سجدہ کے بعد بھاگے یا تحریمہ کے بعد بھاگے تھے مگر پہلے رکوع میں آ کر شامل ہو گئے، یا خطبہ کے بعد بھاگ گئے اور امام نے دوسرے 3 مردوں کے ساتھ جمعہ پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اس کی شرح جو ہے فتاوی شامی یعنی رد المختار، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ امام نے جب اللہ اکبر کہا اس وقت مقتدی باوضو تھے مگر انہوں نے نیت نہ باندھی، پھر یہ سب بے وضو ہو گئے اور دوسرے لوگ آ گئے یہ چلے گئے تو ہو گیا۔ اگر تحریمہ ہی کے وقت سب مقتدی بے وضو تھے پھر اور لوگ آ گئے تو امام سرے سے تحریمہ باندھے۔ یہ مسئلہ فتاوی خانیہ میں موجود ہے۔ نمبر 6، انعام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مکان میں جمعہ پڑھا اور دروازہ کھول دیا، لوگوں کو آنے کی عام اجازت ہے تو ہو گیا، لوگ آئیں یا نہ آئیں، اور دروازہ بند کر کے پڑھا یا دربانوں کو بٹھا دیا کہ لوگوں کو آنے نہ دے تو جمعہ پھر نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ عورتوں کو اگر مسجد جامع سے روکا جائے تو اذان تو اذن عام کے خلاف نہ ہوگا کہ ان کے آنے میں خوف فتنہ ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامل لکھا ہے، یعنی جمعہ کے دن عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو فرض نہیں، پھر اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے مگر ظہر افضل۔ ہاں عورت کا مکان اگر مسجد سے بالکل متصل ہے کہ گھر میں امام مسجد کی اقتدا کر سکے تو اس کے لیے بھی جمعہ افضل ہے، اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ مسئلہ فتاوی عالمگیری، فتاوی در مختار، فتاوی شامی اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ شہر میں مقیم ہو تو ہونا، اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد یہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا چلا جائے تو، مگر مرض بڑھا جائے، زیادہ ہو جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یہ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔
یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جو شخص مریض کا تیمہ دار ہو جاتا ہے یا تیمہ دار ہو جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا، مریض وقتوں میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسمان پرسان حال نہ ہوگا، تو اس تیمہ دار پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ در مختار یہ مسئلہ لکھتا ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ مکاتب غلام پر جمعہ واجب ہے، یوں ہی جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو باقی کے لیے سعیت کرتا ہو، تو یعنی بقیہ آزاد ہونے کے لیے کما کر اپنے آقا کو دیتا ہو، اس پر بھی جمعہ فرض ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر بقیہ مسائل میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔